بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تعالی نے ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے اپنا مبارک دین عطا فرمایا ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور یہ کامل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اس کو کامل بھی کر دیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت ہے۔ قیامت تک آنے والے انسان جو بھی اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہاں میں کامیاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دین، کسی اور مذہب، کسی اور طریقے میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اٹل اصول اور فیصلہ ہے۔ اس دین کے مختلف شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ایمانیات، اس کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے اس پر مستقل اپنی محنت کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، غلط عقائد، غلط نظریات، اس سے ہماری حفاظت ہو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صحیح اعتقادات، صحیح عقائد کو سیکھا جائیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان درست ہوتا چلا جائے گا۔ جب ایمان پر مستقل محنت ہوں گی اور ایمان پر محنت کرتے ہوئے، عقائد پر محنت کرتے ہوئے زندگی گزریں گی، تو جیسی زندگی گزریں گے انشاءاللہ ویسا خاتمہ ہوگا۔ یہ ایمان پر خاتمے کے لیے آسان ترتیب ہے۔ دوسری چیز عبادات ہیں۔ عبادات میں مختلف چیزیں ہیں، نماز ہیں، روزہ ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے جو موقع ہے وہ رمضان کا ہے۔ رمضان کے اندر ہمیں عبادتیں کرنی ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اس مہینے میں کچھ عبادتیں بڑھا دی ہیں۔ اس میں بالخصوص روزے عطا کیے گئے۔ میں نے جیسے ابتدا میں آیت تلاوت فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، جو پچھلی قومیں آئی ہیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتیں آئی ہیں، ان پر بھی روزے فرض کیا گئے تھے۔ اب
آگے وجہ بتلائی جا رہی ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عموماً مزاج یہ ہے، متقی کا لفظ سن کر، تقوی کا لفظ سن کر ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہہ کر ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ بھلا ہمارے بس کا کیوں نہیں ہے؟ جب اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے اور اس کی وجہ بتائی تاکہ تم اس روزے کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، پتہ یہ چلا کہ متقی بننے کے لیے روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اچھا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہوتا کیا ہے؟ ہم جیسے دو لفظ استعمال کرتے ہیں، تقوی و پرہیزگاری۔ کسی کے لیے کہا جاتا ہے فلاں بندہ بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ تو تقوی کے اصل معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ اب دیکھیں روزے میں کیسے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو الحمدللہ بہت سارے گناہ جس سے ہم عام دنوں میں نہیں بچ سکتے، روزہ رکھنے کے بعد بچ جاتے ہیں۔ بڑے تو بڑے بچے بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ روزوں کے اہتمام کی برکت سے زندگی میں دھیرے 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 تقوی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو پھر اس کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، ابھی اللہ کے اوامر کو پورا کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں نماز کا اہتمام نہیں کرتے، رمضان کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کتنی سنتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، کھلے طور پر نظر آتا ہے۔ کتنے مردوں کے چہروں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، وہ سنتوں کو سجا لیتے ہیں۔ تو روزے کی اپنی برکات ہے، اس کے ذریعے سے ہم میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو۔ اب میں بالخصوص جو ہیں مستورات کے اعتبار سے کہوں کہ رمضان المبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا، تراویح کا اہتمام کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا، دیگر عبادات کا اہتمام کرنا، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ بس تھوڑی سی ترتیب بدلنی ہے، تھوڑی سی فکر پیدا کرنی ہے۔ عموماً خواتین کا اکثر وقت اپنے گھروں میں گزرتا ہے۔ جب ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں، جب اس سے فارغ ہو جائیں تو بس ترتیب اپنی بنا لیں، تلاوت کا وقت متعین کر لیں، تلاوت کی مقدار متعین کر لیں، کلام الہی کی تلاوت کی، تسبیحات، درود پاک ہیں، تیسرا کلمہ ہیں، استغفار ہیں۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے 4 تسبیحات، 4 اعمال کے اہتمام کا حکم دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائیں، جنت کا سوال کیا جائیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی جائیں، استغفار کی کثرت کی جائیں۔ یہ 4 تسبیحات کا اہتمام آپ علیہ السلام نے رمضان میں کرنے کا حکم ہے۔ جب ہم اپنے سارے اوقات کا ٹائم ٹیبل بنا لیں گے تو ان چیزوں پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ ورنہ جب ہم اپنے کاموں کی ترتیب نہیں بناتے ہیں، اس کا ٹائم ٹیبل نہیں بناتے ہیں، تو بہت ساری ایسی فضول چیزیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں وقت ہمارا گزر جاتا ہے۔ کبھی موبائل ہمارا وقت چھین لیتا ہے، کبھی دیگر چیزیں گپ شپ جو ہیں وہ ہمارا وقت چھین لیتی۔ جب ہم اپنے سارے کاموں کی اور عبادتوں کی ترتیب بنائیں گے، اس کا وقت متعین کریں گے، تو وقت پر ساری چیزیں ہوں گی۔ میں بطور شوق اور جذبے کے لیے
شوق و جذبہ پیدا ہو، چونکہ اکثر خواتین ہیں، اور شوق و جذبے کے لیے کچھ اپنی بھی سناتا ہوں تاکہ آسان ہو عمل کرنا۔ اپنے سے مراد یہ کہ ہماری والدہ محترمہ، ہماری والدہ محترمہ کا اہتمام تھا رمضان المبارک کے اندر 8-10 قرآن پاک ختم کرنے کا۔ جس سال لاک ڈاؤن تھا 2020 میں، تو والدہ محترمہ شدید بیمار تھیں۔ انہوں نے مجھے اوائل رمضان کے اندر کہا کہ میں ہر سال اتنے قرآن پاک پڑھتی ہوں، ابھی تو بیماری کی وجہ سے مجھے بہت مشکل ہو رہا ہے، میں پڑھ نہیں سکتی ہوں۔ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اور میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ سورہ اخلاص اس کو کثرت سے پڑھتے رہیے۔ میرے ذہن میں بات یہ آئی تھی کہ مرض الوفات کے اندر سورہ اخلاص کے اپنے مستقل فضائل ہیں، بھلا میں ان سے کیسے کہتا کہ آپ مرض الوفات میں گرفتار ہیں؟ تو میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، ایک قرآن پاک ختم ہو جائے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، تو آپ اس کی کثرت کیجئے۔ 20 رمضان کو میں نے دیکھا ان کی تسبیح پر 32,000 سے کچھ زائد سورہ اخلاص پڑے ہوئے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا اب تو تسبیح پر گنا بھی نہیں جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کی ذات ہر چیز جاننے والی ہے، وہ علام الغیوب ذات ہے، اس کو گننے کی ضرورت نہیں، آپ پڑھتے رہیے۔ 20 رمضان کو میں نے کہا، اور 26 رمضان شب قدر کے دن دوپہر میں میں اور میرا بچہ جو ہے غریبوں کے اندر کٹ تقسیم کر کے آئے۔ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز ہمیں ادا کرنی تھی۔ آ کر تھوڑی دیر والدہ کے پاس بیٹھے، انہوں نے بیٹے کو جو ہے اپنے معاملات کی صفائی رکھنے کی تعلیم دی۔ اس کے بعد دوسرے کمرے میں جا کر، چونکہ مساجد کا نظام ایک منظم طور پر تھا، 2-4 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی، تو ہم نے دوسرے کمرے میں جماعت بنائی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں اطلاع دی مستورات نے کہ والدہ کی حالت زار ہے۔ میں واپس آیا تو آپ جو ہیں وہ سکرات کے عالم کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے کلمہ تلقین کی، ہونٹ ہلنے لگے، اور تھوڑی دیر میں جو ہے آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب یہ جو تقریباً 6 دن گزرے ہیں، 20 تاریخ کو 32,000 مرتبہ سورہ اخلاص انہوں نے پڑھا، تو 6 دنوں میں اگر حساب لگائے تو 40,000 سے زائد ہوتا ہے، یعنی 40,000 مرتبہ انہوں نے سورہ اخلاص بیماری کے اندر بستر پر پڑے پڑے اس کا اہتمام کیا، دیگر تسبیحات الگ ہیں۔ اچھا، 20 رمضان کو میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کہا کہ بیٹا اس بیماری میں اعتکاف کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ بھلا آپ بتائیے، آپ دنیا کا کون سا کام کرتی ہیں؟ دن بھر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، کبھی نماز ہے، کبھی کچھ عمل ہے، کبھی کچھ عمل، دنیاوی کام کرتے کہاں ہیں آپ؟ بس آپ اعتکاف کی نیت کریں، یہی آپ کا بسترا، یہی آپ کی اعتکاف گاہ ہے، یہی آپ کا مصلی ہے، آپ معمول جاری رکھیں۔ قربان جائے اللہ نے رمضان عطا فرمایا، اعتکاف عطا فرمایا، سورہ اخلاص کی اتنی تلاوت اللہ نے نصیب فرمائی، دیگر ان کے مخفی اعمال اپنی جگہ پر۔ اس پر مزید چند منٹ پہلے میرے بچے کو معاملات کی صفائی کی تعلیم دے رہی۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔
بھلا اور کوئی عذر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ اللہ نے دین میں آسانی پیدا کی، ہر چیز میں سہولت ہے۔ آپ اعلیٰ درجے پر نہیں کر سکتے ہیں، بڑے اہتمام سے نہیں کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اپنی بس کی کر لیں۔ شب قدر میں ہم نے رات میں 4 بھائی ہیں، ہم 4 بھائیوں نے قرآن پاک کو ختم کیا اپنی اپنی مساجد میں، اپنی اپنی جگہوں پر۔ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے 4 حافظ قرآن بیٹے اپنی ماں کو قبر میں اتار رہے تھے۔ یہ کچھ ہم دکھلاوے کے لیے یا تکبر اور گھمنڈ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اس میں سبق ہے۔ اور ان اعمال کی برکت یہ تھی، ہمارے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے اندر روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اس کی برکت یہ کہ اللہ نے ساری اولادوں کو قرآن پاک کا علم دیا، احادیث کا علم دیا، اللہ نے عالم علماء کے اندر شمار کیا۔ بہنوں کا بھی وہی حال ہے، بھائیوں کا بھی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اس لیے یہاں سے نیت کر کے اٹھے کہ ہم سب سے پہلے اپنے پورے اوقات کی ترتیب بنائیں گے۔ نمازوں کی ترتیب، اس کا ٹائم فکس، اسی طریقے سے تلاوت کی ترتیب، اس کا ٹائم فکس، کتنی دیر پڑھنا، کتنا پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو روزانہ ایک پارہ ختم کریں، ایک قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ آج پہلی رمضان ہے، زیادہ جو پڑھ سکتے ہیں زیادہ پڑھیں، کم از کم ایک پارہ پڑھیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ دیگر ساری چیزوں کی ترتیب بنائیں۔ اپنے گھریلو ذمہ داریوں سے بھی اپنے آپ کو فارغ نہیں کرنا ہے، بالکل وہ ذمہ داریاں پوری کرنا ہے۔ جب وقت آپ متعین کر لیں گے، ترتیب آپ بنا لیں گے، پھر آپ کو صبح کب اٹھنا ہے، سحر بنانی ہے، اس کا ٹائم آپ فکس کر لیں۔ پھر جو ہے دیگر افراد کو اٹھائیں اس کے وقت پر، اس پر بھی آپ کو اجر مل رہا ہے۔ آپ اپنے گھر کے افراد کے لیے سحری کا انتظام کر رہے ہیں، افطاری کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے روزے کے اندر پورا تعاون کر رہے ہیں کہ آپ کو ان کے روزوں کا بدلہ نہیں ملے گا۔ جتنی بھی چیزیں آپ کریں گے وہ ساروں کا اجر آپ کو ملے گا۔ جو بظاہر دنیا نظر آ رہی ہیں اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ آپ نیت کریں، آپ لباس دھو رہے ہیں، یہ نیت کریں کہ اس لباس کو دھونے پر میرا شوہر، میرا باپ، میرے بیٹی، میرے فلاں 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 یہ جو ہے نماز پڑھیں گے، اس کو پہن کر، اس کو پہن کر تلاوت کریں گے، اس کو پہن کر عبادت کریں گے، اس کو پہن کر اپنے جسم کو چھپائیں گے، جس کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا مجھ کو اجر مل جائے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہی ہیں، عموماً ہمارے معاشرے کے اندر کے مزاج ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس میں ہم ان عبادتوں کی نیت کر لیں گے کہ یہ پہن کر، یہ کھا کر اللہ کی عبادت کریں گے، اس پر ہمیں اجر ثواب ملے گا، بڑھ کر ملے گا۔ اس لیے پوری کوشش کریں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اللہ سے مانگے، دین بھی مانگے، دنیا بھی مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اپنی اولادوں کے نیک صالح بننے کے لیے مانگے، اپنی نسلوں کے لیے مانگے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے ماں باپ اعمال کرتے ہیں، جیسے ماں باپ کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ویسے ہی وہ خیر، وہ بھلائیاں اولادوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ عموماً ماں باپ کا گلہ ہوتا ہے، بچہ بہت پریشان کر رہا ہے، بچہ جو ہے وہ شرارتی بن گیا ہے، بچہ آوارہ ہو گیا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ باہر کا ماحول بھی خراب کر دے،
لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی بنیادوں کو صحیح کریں۔ ابھی دیکھیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے عقائد کا، اس کو گھر گھر پہنچا رہے ہیں تاکہ بڑے بھی اس کو سنیں اور بچوں کو بھی سنائیں، ان کو یاد کروائیں۔ جب ان کے عقائد صحیح ہوں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی ان کے ایمان کو کوئی خراب نہیں کر سکے گا۔ اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر عقائد کی یا ایمان کے بنانے اور درست کرنے کی محنتیں کی، بچوں کو لے کر بیٹھے، کچھ انہیں وقت دیا، تو اس کی برکت سے نسلوں کا ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے اس کو خوب سنیں، اس کو سنائیں، بچوں کو یاد کروائیں۔ کچھ نہ سمجھ میں آئے اہل علم سے اس کو پوچھ لیں۔ یہ موقع ہے، رمضان جیسا ہمارا گزرے گا ویسا سال گزرے گا۔ اگر رمضان ہم نے اپنے عقائد کو، ایمان کو درست کرنے میں، اللہ کی عبادت و ریاضت کے اندر، روزوں کے اہتمام میں، تہجد کے اہتمام میں، اشراق و چاشت کے اہتمام میں، اوابین کے اہتمام میں، دیگر نوافل کے اہتمام میں گزارا، سال بھر اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے۔ پھر کہنے کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، ہمیں تلاوت کا موقع ہی نہیں ملتا، ہمیں درود پاک پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کوشش کریں، جب ہمارے ذہنوں پر یہ فکر سوار ہو جائیں گی نا، وقتوں پر ساری چیزیں یاد آئیں گی۔ سب کرنا آسان، فرائض تو فرائض، نوافل کا اہتمام کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سحری میں اٹھتے ہیں، 5 منٹ کم سے کم ہم تہجد کے لیے متعین کر لیں، 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لی، اللہ توفیق دے تو زیادہ پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، تھوڑی سی دعائیں کر لی اپنے لیے، سب کے لیے، دین بھی مانگا، دنیا بھی مانگا، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر ہو سکے تو اس موقع پر تلاوت کا اہتمام کریں، نہیں تو فجر کے بعد میں ایک معمول کی ترتیب ہو پاروں کے پڑھنے کی۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف مواقعوں کے صورتوں کے فضائل ہیں۔ سورہ یاسین صبح پڑھ لیں، دن بھر کے کاموں میں مدد ہوگی۔ مغرب کے بعد میں سورہ واقعہ پڑھ لیں، روزی روزگار میں برکت ہوگی، فاقے سے حفاظت ہوگی۔ عشاء کے بعد میں سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ یا کم از کم سورہ ملک کو پڑھ لیں، قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ جمعہ کا دن آئے سورہ کہف پڑھ لیں، دجال اور دجالیت سے حفاظت ہوگی۔ اللہ یہ جو موجودہ حالات میں جو فتنے چل رہے ہیں اور دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں، اللہ اس سے حفاظت کریں گے۔ پھر اس کے ذریعے سے ہفتہ بھر نور رہیں گا، یہ نور قیامت میں ہمیں کام آئے گا، پل صراط پر گزرنے کے موقع۔ تو ہم ساری چیزوں کی ترتیب بنائیں، لیکن عبادتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کے اندر کمی نہ آئے، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ میں نے کہا کہ اس پر بھی اجر ملے گا، اس لیے اگر کوئی نفل عمل کر رہے ہیں، کسی کا مسئلہ آ جائے اس کو پورا کر لے، پھر نفل پوری کر لیں۔ اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی اجر ہے، تو کرنا یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اس لیے ترتیب بنا لیں۔ اپنے آپ پر رحم کھائے، اپنے گھر والوں پر رحم کھائے، اپنے بچوں پر رحم کھائے، خود بھی ان بہاروں کے موسم میں دین اور دین کی محنت جم کر کرے، اپنے اولادوں پر کرے، گھر والوں پر کرے، سب کی فکر کرے کہ جیسے اللہ نے دنیا میں ہمیں خوشحال رکھا ہے اور ہمیں خوشیوں کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ اور آشائشوں کے ساتھ میں دنیا میں ایک جگہ رکھا ہے، کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی ہم جو ہیں چین و سکون کے ساتھ رہیں، آرام کے اندر رہیں، اللہ کی رضا و خوشنودی ہمیں حاصل ہو، یہ ہمارے اپنوں کو بھی ہم جنت میں دیکھیں؟ اس لیے فکر کر لیں، یہ موقع ہے۔ اسی طریقے سے جو اعمال ہمارے ہفتے میں ہوتے ہیں، یہ ترتیب ماشاءاللہ یہ چلتی ہیں، اس کا خوب اہتمام کریں، ہماری دیگر بہنوں کو لانے کی فکر کریں۔ ہمارے کہنے سننے پر اگر وہ آئیں گے، ایک بھی اگر راہ راستوں پر لگ گیا تو وہ جتنے بھی اعمال کریں گے اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ اور ہماری ذمہ داری بھی ہے،
جہاں تک ہماری چلتی ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال ہم سے ہوگا، رشتہ داروں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ذمہ دار سے اپنی رعیت کے بارے میں، جہاں پر اللہ نے جہاں تک انہیں اختیار دیا ہے، جہاں تک اس کی چلتی ہے، وہاں تک حق کو پہنچانا، دین کو پہنچانا، ایمان و اعمال کی ان کی فکر کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو اپنے بس پر کوشش کریں حدود شرعیہ کے اندر رہتے ہوئے، اور ان سارے عبادتوں کی نیت سال بھر کے لیے کریں، یعنی رمضان میں خوب کر لیں اور پھر عام دنوں میں نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، تلاوت بھی چھوٹ رہی ہے، یہ نہ ہو۔ ہم ابھی سے نیت کریں کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اگرچہ عام دنوں میں ذمہ داریاں اور زیادہ دوسری ہوتی ہیں تو کم مقدار میں، لیکن کرنا اس کو ہے۔ اور فرائض سے تو کسی کو مفر نہیں۔ نمازوں کا اہتمام وہ فرض ہے 5 وقت، ہر مسلمان عاقل مرد عورت پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ ادا کریں، مزید مال ہے حج کریں، فرض ہو جائیں۔ یہ ذمہ داریاں پوری کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندے بندیوں میں شامل فرمائے۔ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان میں اللہ تعالی ہمیں نفس امارہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔